إنما الدنيا حطام إنما الدنيا حطام. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا تخدع الجان. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان ملت، برادران اسلام، میرے معزز و مکرم محترم مسلمان بھائیو، دوستوں اور بزرگوں اور اسلام کی مقدس ماں اور بہنوں، آج اللہ رب العالمین کے مبارک کلام میں سے ہم جس آیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ آیت ہمیں اس بات کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ آخرت سے کبھی غافل نہ ہونا، دنیا کی اس رنگینیوں میں مبتلا ہو کر آخرت کو مت بھولنا۔ جیسے کافروں کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ دنیاوی زندگی کا بھی صرف ظاہر جانتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم آخرت سے بالکل غافل نہ ہوں، بلکہ اس دنیا میں رہ کر ہم ہمیشہ آخرت ہی کی فکر کریں۔ ایسے ہرگز نہ ہو ہماری زندگی میں ایسے لمحات اللہ کبھی نہ لائے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں۔ قرآن مجید کا اعجاز کلام الہی کی حیثیت سے اس کی ہر آیت، ہر سطر، بلکہ میرے عزیزو ایک ایک لفظ اور حرف سے نمایاں ہے۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ دنیا سے اور حقائق اشیاء سے بہت واقف ہیں، بہت ذی شعور ہیں، بہت ہوش مند ہیں، اور انہوں نے دنیا کی سیر و تفریح کی سرد و گرم موسم دیکھے ہیں اور دنیا میں کامیاب ہیں، اور اکثر لوگوں کی نگاہ میں قابل رشک زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، قرآن مجید چند الفاظ میں ان کا سارا کا سارا راز بیان کر رہا ہے، اور ان کی سارے خوابوں پر ان کے قرآن مجید کی یہ آیتیں پانی پھیر رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جن کو تم بہت ترقی یافتہ، دانشمند اور آج کل کی اصطلاح میں دانشور سمجھ رہے ہو، میرے عزیزو، دنیاوی زندگی کی اصل حقیقت کی ان کو ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ صرف دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور اس کی ظاہری خوشحالی پر یہ لوگ اتنی خوشحالی کر رہے ہیں جس طرح میرے عزیزو بچے یا ناسمجھ انسان ظاہری چمک دمک اور زیب و زینت کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور اس کی حقیقت اور انجام تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے، وہ یہ نہیں جانتے کہ ایسا رنگ ہے یہ جو شام ہونے سے پہلے اتر جائے گا، ایسا کھلونا ہے جو دیکھتے دیکھتے ٹوٹ پھوٹ جائے گا، یہ ایسی رنگ و زینت ہے کہ اگر ہم اس کے قریب جائیں گے، جتنے قریب جائیں گے یہ ہم سے دور چلتا چلا جائے گا، اور دنیا ایک نہ ایک دن ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ یہ میرے عزیزو اس دنیا پر اس طرح بھروسہ کرتے ہیں، اور سبحان اللہ، مسلمان دنیا میں رہ کر بھی آخرت سے غافل نہیں رہتے۔ یہ مسلمان اور کافر میں فرق ہے۔ جس طرح یہ فلسفی، سیاستداں، بڑے بڑے کاروباری اور صنعت کار جن کے یہاں سینکڑوں ہزاروں پڑھے لکھے نوکر ہیں، پھر ان کے اثر سے عام لوگ دنیاوی زندگی کا صرف ایک رخ جانتے ہیں، اور جس طرح چاند کا ایک رخ ہمیشہ چھپا رہتا ہے، اسی طرح اس تصویر کا دوسرا رخ ان کی نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کو کچھ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی بس سب کچھ ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ آخرت سے بالکل غافل ہے، یہ نہیں جانتے کہ آخرت بھی ایک ایسا مرحلہ ہے جو ہر طریقے سے ہمارا جی چاہے یا نہ چاہے ہم نے وہاں جانا ہے۔ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ وہ دنیا کے تو ماہر ہیں، آخرت کو نہیں جانتے۔ وہ یہ چیلنج دیتا ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت بھی نہیں جانتے، یہ صرف دنیا نہیں جانتے بلکہ اس دنیا کی حقیقت سے بھی ناآشنا ہے، اس کی ناپائیداری بھی، بے ثبوتی، اس کا تغیر و انقلاب ان کے اندر
کام کرنے والے، پس پردہ غیبی اشارے، نہ سمجھ میں آنے والے واقعات، خوشحالی، بے چینی، ناکام فتوحات، آرام کے باوجود بے آرامی اور وسائل کے باوجود جو محرومی، دولت میں رہتے ہوئے فقر، ایسے ناتواں زندگی میرے عزیزو، اس کے متعلق قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل نہیں جانتے۔ اب ایک بندے کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہوں۔ کیوں؟ اس نے ظاہری زندگی دیکھی ہے، اس نے دنیا پر بھروسہ کیا ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ مال و دولت سب کچھ ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، قرآن کا ایک ایک حرف ہماری زندگی کے بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، قرآن مجید ہمیں بارہا کہہ رہا ہے کہ دنیا کے ظاہر پر مت جاؤ، اس دنیا کی طرف مت جاؤ۔ یہ دنیا ٹھیک ہے، تم اس میں رہتے ہو، لیکن اس دنیا میں رہ کر کامل انسان، ترقی یافتہ انسان وہ ہے کہ دنیا کے زیب و زینت میں رہ کر بھی وہ اللہ کو نہ بھولے۔ جی ہاں، لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ ساری نعمتیں اور سامان عیش اس لیے ان کو دے رکھا ہے، کیوں؟ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، تاکہ اسی کے ذریعے ان کو عذاب دے اور کفر کی حالت میں ان کی جان نکلے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم دنیا میں مبتلا ہو کر دنیا کے زیب و زینت، عیش و عشرت میں مبتلا ہو جائیں، اور کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارا آرام اور سکون ہم حاصل کرتے رہیں اور اسی طرح ہم کہیں کفر میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ سے ہمیشہ خیر مانگا کرے۔ اس دنیا میں رہنا ظاہر باتیں رہیں گے، لیکن کم مدت کے لیے، ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہمارا جانا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کب دنیا کو چھوڑنا ہے۔ تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خیر الغنا غنى النفس وخیر الزاد التقوی۔ فرمایا یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دولت دل کی دولت ہے، اور بہترین توشہ اور زاد راہ تقوی ہے۔ تو دنیا میں رہ کر تقوی اختیار کرنا یہ بہت لازم عمل ہے۔ میرے عزیزو، اللہ سے ڈرے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ہم جو مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ بڑے پرسکون ہیں، ان کے روڈوں کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک نوجوان آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کریں، میں یورپ جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ کہنے لگا یہاں بے سکونی ہے، آرام نہیں ہے، وہاں عیش و عشرت ہے، بندہ آرام سے زندگی گزار سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ حقیقت میں ان لوگوں کی زندگی دیکھیں تو بہت بے آرام زندگی گزارتے ہیں، ان کے پاس سکون نہیں ہے۔ سکون کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون جو ملتا ہے وہ صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ تو دلوں میں یہ چین اطمینان رکھے کہ بس اللہ مل جائے، کسی طریقے سے میں اللہ کو منا لوں۔ یہ ہے اصل حقیقت دنیا کی، کہ دنیا میں رہ کر بھی انسان آخرت کی فکر کرے، یہ ہے کامیابی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں رہ کر اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں کافروں جیسے انجام سے ہمارے اور ہماری نسلوں کی اور کل امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔